کلوتھ کا اسٹور ہے, اگر وہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں, گھروں میں سکون سے رہنا. 12-13 سال کی بچیاں, 14 سال آ رہی ہیں, کتنے ڈانس, یہ سارا یہ جو آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ ہے, لیکن جو معاشرے میں چل رہا ہے یہ حقیقت ہے اور اس نے کبھی نہیں بدلنا. آپ یقین جانیں, یہ جب چیز میرے سامنے آئی تو اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں تھی میرے لیے. آپ سے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ میں نے جب یوٹیوب مطلب اتنا ٹائم کا جب آپ گیپ لے لیتے ہو نا تو آپ سمجھ لو کہ سرچ کرتے ہو کہ کون کیا کر رہا ہے. ویسے ہی میں نے بھی یوٹیوب جب کھولا اور سرچنگ پہ لگایا تو ولاگنگ کے نام پہ اتنا کچھ دیکھنے کو ملا کہ ناقابل یقین تھا وہ. اور یہاں پہ میں 2 سے 3 سوالوں کے جواب بھی دوں گی جو میری بہنوں نے مجھ سے پوچھا ہے. مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کا فرنیچر نظر نہیں آیا, آپ کی مشینیں نظر نہیں آئیں زہرا, اور آپ نے شاپ کیوں جلدی بند کر دی یہاں پہ, آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. سیکنڈ, جہاں آپ رہ رہی ہیں وہاں کے بارے میں بتائیں. الحمدللہ جی, سب سے بڑا جو ذہنی سکون ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کا پرسکون گھر. وہاں پہ آپ سکون سے رہ سکتے ہو. تو یہاں پہ الحمدللہ جی جو میرے آنر ہیں بہت اچھے ہیں, ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں. فرنیچر کا یہ سین ہے کہ فرنیچر کو لازم باتیں جانا تھا کیونکہ کرائے کے مکان تھا میرا, کرائے کا مکان ہے میرا, تو اتنے بڑے فرنیچر کو میں لیے کہاں پھرتی. آپ کو معلوم ہے میرا فرنیچر بہت بڑا تھا اور صوفے بھی بہت ہیوی تھے. آج کے ٹاپک پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے آپ سے, پھر میں آگے آپ سے بات کرتی ہوں. اشارتاً اس کو کرٹیسائز کیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب آپ طاغوتیت پر آواز اٹھائیں گے تو وہ کچھ سمجھنے سدھرنے والی بات تو ہوگی نہیں, وہ آگے سے آپ پر انگلی اٹھانا شروع کر دیں گے. ابھی میڈیا ہائی لائٹ کرتا رہا کہ ڈاکٹر خان جو ہے وہ ان خاتون کے نیگیٹو انفلوئنس کو, اور ان سے جڑی جو باقی ان کی بہنیں ہیں, بچی ہیں وہ چھوٹی, ان کے ہاتھوں بگڑ گئی ہیں, وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے. 100% ٹرو, آپ سب کو پتہ ہے بگاڑ. اب افسوس کہاں ہوتا ہے؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ مجھے خبر ملتی ہے, پہلے میں اس پوڈ کاسٹ کے کلپ دیکھ لیں جس کے بعد یہ جواب دیا گیا. آپ یہ کلپ دیکھیے. اچھا, یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے محنت کے زمرے میں بھی نہیں آتا, آپ نے کیمرہ اٹھایا, یہ تو چیپسٹ فارم آف کنٹینٹ ہے کہ آپ نے گھر کے اپنے بیڈ روم کے اندر کی چیزیں دکھانی شروع کر دی. فیملی ویلاگنگ کی اصل سمجھیے پہلے. فیملی ویلاگنگ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر سے, اپنے بیڈ روم سے لے کر, اپنے واش روم سے لے کر اپنے ذاتی معاملات تک کیمرے پہ ڈیلی دکھانا شروع کریں, جس میں آپ کی فیملی انوالو, آپ کی اہلیہ ہے. اس کو ویوز پڑھتے ہیں, لوگوں کو گھروں میں جھانکنے کی عادت ہے اور اس سے ڈالر بنتے ہیں اور ان ڈالر سے وہ عیاشی کر کے اور آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے گھر تباہ. یہ ہے فیملی ویلاگ. اب اگر ایک خاتون ہے, وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ٹیچر ہے, کوئی انفلوئنسر ہے, کوئی کاسمیٹکس کا اس کا اسٹور ہے, کلوتھ کا اسٹور ہے, اگر وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے اور اپنے اس بزنس کو انہانس کر رہی ہے, یا کوئی معاشرتی اصلاح لے کر آ رہی ہے, درجنوں خواتین ہیں, بانو قدسی ہیں, اس طرح کا جو بھی کانٹینٹ ہے, میڈم عارفہ ہے, تو وہ ایک الگ طرح کا پانی میں, اور آپ اپنا ہنی مون کور کر رہے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں. مطلب اس میں غیرت کا عنصر بہت نیچے چلا جاتا ہے. آپ بھاگ رہے ہیں کہ ڈوب تو نہیں, کہ اور کیمرہ آن ہے اور آپ دکھانا چاہ رہے ہیں, سب ویوز کے لیے ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. آپ سو رہے ہیں, آپ کی بیگم بھوتنما میک اپ کرتی ہیں, آپ کے اوپر آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں جی پرینک ہو گیا, اور آپ اس پر آپ ویوز لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایک انتہائی تھرڈ کلاس اور چیپسٹ فارم آف تھنگ. آپ گھر میں بیویاں مذاق کرتی ہیں لیکن کیمرے پہ لیتے ہیں کہ آپ نے شادی کی, پورے معاشرے میں کتنا بگاڑ اس چیز کو دیکھ کے آیا کہ آپ کیا کرنج دکھا رہی ہیں, کتنے ڈانس, یہ سارا یہ جو ٹک ٹاکر میرج کلب ہے, ٹک ٹاکر میرج بیورو ہے, کہ پہلے پھنسائیں گے کسی دوسری ٹک ٹاکر کو, وہ بھی ایونٹس پہ یہ چھوٹے موٹے انفلوئنسر سے ملتے جلتے رہیں گے. چھوٹوں موٹوں سے مراد یہ ہے کہ جو کرنج میں انوالو, اس کے بعد کوئی پسند آ کے چلو پھنس گئی, پھر شادی ہوگی, پھر 15-20 دن انیل امبانی اور مکیش امبانی, اننت امبانی کا جو خاندان ہے وہ بننے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو اننت امبانی اور رادھیکا سمجھ لیں گے, اور باقی معاشرے میں وہ بیٹی جس کے گھر میں باپ کی تنخواہ 25,000-30,000 بجلی کے بل پورے نہیں کر سک رہا, یا 35 سال کی وہ معصوم بہن جس کا رشتہ نہیں آ رہا, یا وہ جس کی ڈائیورس ہو گئی ہوئی ہے, یا جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا, اسے ڈپریشن میں مبتلا کریں گے. پھر دلہن بنی ہوئی ہیں اور دکھا رہی ہیں کہ جناب اب مجھے, میں بڑی مشکل سے ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میرا میک اپ نہیں سنبھالا جا رہا, اور یہ دیکھیں میں پھر بھی دیکھیں میں ویلاگنگ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو دکھا سکوں میں دلہن. اس قدر نمود و نمائش کر کے لوگوں کو سائیکولوجیکلی اپسیٹ کرنا, دس از اگین این ادر ویری بیڈ فارم آف کرنج. یو کین ناٹ ڈو دس کہ پورا ایک ایونٹ سجایا, اور یہ سب ویوز کا چکر ہے. اور جس کو آپ سو کالڈ مال بند
بند کرنے کی فین سے باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کا کچھ بھی آپ کرتے ہیں، آپ کبھی رات 9-10 بجے ملتان، گجرانوالہ، لاہور کے کسی تھیٹر میں جائیں اور وہاں دیکھیں ایک ایک سٹیج ڈانس کرنے والی خاتون کے پیچھے باہر کتنی پراڈوز کھڑی ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو فینس کا نام دے دینا بڑا جسٹیفائڈ چیز ہوگی تو وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کبھی بھوت بن کے، کبھی ہاتھ شیشے سے کاٹ کے اور شوہر کو ڈرا کے اور پرینک کر کے، اور وہ شوہر صاحب بھی اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ یہ چیز بک رہی ہے، اور پھر اگین والدین کے ساتھ پرینک کرنا، ان کے ساتھ جھوٹ بول کے کانٹینٹ لینے کی کوشش کرنا، اور پھر 5-6 سالیاں ساتھ کھڑی اور آپ ہاتھ پکڑ کے اپنی بیوی ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو اس کو جاری رکھیں تاکہ یہ پھر اور پھیلے۔ اور کچھ نہیں، میں ایک سورہ کی آیت آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اپنے گھروں میں سکون سے رہنا اور جاہلیت کے زمانے کی طرح چمک دمک نہ دکھلانا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور اللہ صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر گندگی کو دور کر دے، اہل بیت اور تمہیں پاک صاف بنائے۔ یہ آیت عربی میں بھی آپ کے سامنے شیئر ہے اور قرآن کا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح کی درجنوں آیات ہیں۔ اسی طرح سورہ النور کی آیت نمبر 19 ہے، وہ بھی اسی طرح کی ہدایت دیتی ہے کہ کس طرح فحاشی سے مومنوں کو دور رہنا ہے۔ صرف عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا، یہ بھی ہمارے اسلام کی ٹیچنگز ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے مشکل ہے، کیونکہ تاغوتیت کی دنیا میں، تاغوتیت مطلب اینی تھنگ جو اللہ نے منع کیا ہے پر آپ وہ کریں، تو اگر آپ تاغوتیت کے زمانے میں سمجھانے کی کوشش کریں اور اس پر درجنوں چینلز پر خبریں لگ جائیں، جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اچھا یو ہائی لائٹڈ دس کہ ہٹس بیک، اور ہم نے کوئی نیگیٹو بات کر دی جب ہم نے یہ کہا کہ بھائی یہ گیلے بال آپ اپنا بند بھی کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ اپنا واش روم اور اپنے انتہائی پرسنل مومنٹس نہیں دکھانے چاہیے، تو یہ اس سے بڑی مثبت بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی اس معاشرے میں۔ تو اسٹل اس میں بہت سارے چینلز ہیں، یہ ساری نیوز آپ کے سامنے چل رہی ہیں، کور کیا تو آئی اپریشیٹ کہ یو کورڈ اٹ اور آپ نے دکھایا ہے سب کو۔ لیکن اس سب میں بہت اچھی بات ہوگی اگر آپ یہ سب بھی لکھیں کہ معاشرتی اصلاح کے لیے ہمیں ایسے مواد کو لوگوں کے ذہنوں سے کھرچ کے باہر نکالنا ہوگا، ہمیں ذہنی اصلاح کا کام کرنا ہوگا، کسی بات کو ہمیں اتنی الاؤنس پر یا اس کو اتنا مجبور نہیں کر دینا کہ وہ داماد کو کہے کہ 5 بیٹیاں ہیں تو ہاتھ لگا کے بتاؤ کہ تمہاری بیوی کون سی ہے، تمہاری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، پٹی اس نے داماد نہیں اپنی آنکھوں پہ باندھی۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے معاشرے میں بہت زیادہ وہ پھیلے گا جو نہیں روکا جا سکتا۔ اس سے گھر تباہ ہو، اس سے 12-13 سال کی بچیاں، 14 سال، 15 سال کی بچیاں ہوٹلوں میں ڈیٹے مارتی مل رہی ہیں، ہوٹلوں کے کمروں میں اپنی عزتیں تار کرتی مل رہی ہیں، بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ اسی سب سے سارے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم بچی دیکھتے ہیں، وہ انسٹا پہ کچھ لگانا شروع ہوئی، اس کے بعد اس کے کپڑے کام شروع ہوئے، ابھی 15-16 سال عمر ہوتی ہے اور اس کے بعد دبئی، مالدیپ، اس کی تصویریں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں اس کو کون اٹھا کے وہاں لے جاتا ہے؟ کیا اس لڑکی میں گر لگ گئے کہ ایک لوور مڈل کلاس لڑکی جو ہے وہ دبئی اور مالدیپ سے اپنی تصویریں پھینکنا شروع ہو گئی، ریلز ڈال رہی ہے ماڈرن کپڑوں میں، اسے کون لے گیا وہاں؟ جبکہ اس کے بعد کی تنخواہ تو 30-40 ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کو وہی موبائل لے گیا جس کی جگہ میں ہاتھ پر کوئلہ رکھ دیا جاتا کہ یہ نہ ہو۔ اب بھی ہٹ بیک کلیب کر لیں، مجھے کہا گیا کہ آپ اگر ویوز چاہیے تو آپ ان سے کولیب کر لیں۔ جس حالت تابوتیت میں آپ ہیں، آپ کی وجہ سے وہ بیچاری چھوٹی بچیاں جو آپ کی 3-4 بہنیں ہیں، تو آپ 5 ہیں اور آپ کے ساتھ جڑے مرد بھی جس تابوتیت کا شکار ہے، ایسی تابوتیت میں تو میں چاہوں گا کہ میرا اس شہر میں بھی گھر نہ ہو جہاں آپ بستے ہیں جب تک آپ راہ ہدایت پر نہیں آ جاتے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ راہ ہدایت پر آئیں، اور میں نے اب معاشرے پر چھوڑا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں خواتین کیمرے اٹھا کر یہ سب شروع کر دیں جس میں پرینکس فضول قسم کے ویوز کے چکر میں جس یہ ویڈیو جو میرے سامنے سے گزری نا، یقین جانے مجھے بالکل بھی حیرانگی نہیں ہوئی، بلکہ انفیکٹ مجھے پرانا دور یاد آ گیا۔ انٹرنیٹ کا یہ دور ہے گا جی، یہاں پہ تھوڑی سی چیزیں ڈیفرنٹ کر کے دکھائی جا رہی ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے نا صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ جہاں پہ محفل نعت کی بات کی جائے نا، جب ہوتی تھی، ایک چھوٹی سی بات بتا رہی ہوں، محفل نعت بھی گھر میں ہوتی تھی نا، تو وہاں پہ اپنا اسٹینڈرڈ ہر کوئی دکھانے کے لیے نا اوپر تلے سب سے زیادہ اونچا بننے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی یہ بتا رہا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں آج اتنا کام ہوا ہے، یہ کرٹنس میں نے نئے لیے ہیں، یہ میرے شوہر نے نئی چوڑیاں بنا کے دی، کوئی کہہ رہا ہوتا تھا جی یہاں پہ میں نے گاڑی لی ہے، اب میرا گھر بن رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ یہاں پہ پھر وہی بات ہوتی تھی کہ یہ نیٹ کا دور ہے، تو یہاں پہ لڑکیاں جو ہیں انٹرنیٹ پر آ کے اپنی نمائش کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ ایسے ہی گھر ہوتے تھے جہاں پہ
گھرانے ہوتے تھے جو کہ بولتے تھے کہ یہ جو بیٹی ہے نا اس کی، یہ تو بھائی پوری محفل میں نا 4 لڑکوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ یہی بات ہو رہی ہوتی تھی، یہ جو لڑکا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہر لڑکی کے ساتھ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی، یہاں پہ دور تو بالکل نہیں بدلا، طریقہ نظریہ یہ ضرور بدل چکا ہے، باقی دور نہ ہی بدلا تھا نہ ہی بدلے گا۔ 2 قسم کی محفل ہوتی ہے جناب، ایک ہوتی ہے طوائف کی، ایک ہوتی ہے نعت خواں کی۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی محفل کا انتخاب کرنا ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ کہوں گی کہ میں نے 2 سے 3 دکانیں بھی خود کی ہیں، میں یوٹیوب کی ممبر بھی رہی ہوں، میں یوٹیوب پہ بھی موجود ہوں، انسٹا پہ بھی موجود ہوں، میں نے اپنے جو میرا کیس ہے گھر کا میں نے خود نے ہینڈل کیا ہے۔ یہاں پہ جو رینٹ کا گھر ہے، رینٹ کے گھر کے لیے ایجنسیز پہ جانا بات کرنا وہ بھی میں نے خود نے ہینڈل کیا ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہر کسی سے میرا واسطہ پڑتا ہے، لیکن شکر ہے مالک کا کہ آج میں جہاں پہ کھڑی ہوں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے گھر کی چیزیں کم ہوئی ہیں، نہ کہ کوئی چیز میری بڑی ہے۔ الحمدللہ اگر چیزیں کم ہو گئی ہیں نا تو وہ واپس بھی آ جائیں گی میرے رب کائنات کا جب حکم ہوگا، اور نہ ہی میں کسی بڑے ورلڈ ٹور پہ گئی ہوں۔ یہاں پہ بس یہی کہوں گی، ہدایت کی دعا ہی کریں گے ہم لوگ کہ اللہ آگے جو معاشرہ ہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ آنے والا دور جو ہے بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ 2010 سے لے کے اگر 2024 کا سفر دیکھیں نا تو یقین جانیں نہ آپ نے نہ میں نے سوچا ہوگا کہ اس طرح سے جائے گا۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی، سکون ہوئے کباب بنا کے مجھے، کیونکہ آپ جب کباب بنا لیتے ہو نا تو آپ کا رائٹ ہینڈ سمجھ لیں بہت سکون میں ہو جاتا ہے، یعنی بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ کے گھر کے اور مزید کاموں میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ایفرٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، دعا میں رکھیے گا یاد۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔